جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ جن کے لیے ممکن ہے جس طرح التحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں تو با ادب بیٹھنے کا ثواب بھی، اس کی برکتیں بھی آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تھک جائیں تو پھر جیسے چاہیں آپ بیٹھ جائیں۔ یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ موبائل فون کے استعمال سے بچ کر بیان سنوں گا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث، بہت ساری روایات فضائل درود میں ملتی ہیں۔ ایک بڑا ہی ایمان افروز فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وکل بقبری ملکن اعطاہ اسماء الخلائق۔ بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے اللہ عز و جل نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ ساری مخلوق کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ، پس قیامت تک جب بھی کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے الا ابلغنی باسمہ و اسم ابیہ، تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے۔ اور کیا عرض کرتا ہے؟ فرماتے میرے آقا ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے۔ اب یہ کتنی ایمان افروز بات ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میرے روضہ انور پر، میرے آقا کی قبر مبارک پر ایک فرشتہ ہے جو ساری دنیا کی مخلوق کی آواز سن لیتا ہے۔ صرف انسانوں کی آواز کا نہیں کہا، ساری مخلوق کی آواز۔ ٹھیک ہے، اب بتائیے پھر فرمایا جو دنیا میں کہیں بھی درود پڑھے وہ اسے بھی سن لیتا ہے۔ نیپال سے مدینہ منورہ کتنا دور ہے؟ ہزاروں میل دور، یہاں کوئی بھی درود پڑھے وہ فرشتہ سن لے۔ امریکہ میں پڑھے وہ فرشتہ سن لے، آسٹریلیا میں پڑھے وہ فرشتہ سن لے، پاکستان میں پڑھے وہ فرشتہ سن لے، افریقہ میں پڑھے وہ فرشتہ سن لے۔ اور کبھی سوچا روزانہ کتنے درود پڑھے جاتے ہوں گے؟ صبح و شام، کہیں صبح ہے، کہیں شام ہے، کہیں رات ہے۔ ایسے عاشقان رسول دنیا میں موجود جو روزانہ ہزاروں بار درود پاک پڑھتے ہیں، تو کتنے درود پڑھے جاتے ہوں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبار پر؟ ساری دنیا کے درود وہ فرشتہ سن لیتا ہے۔ اب جب فرشتہ درود سن لے تو جس کا دربان ہے، جس آقا کی قبر منور پر وہ فرشتہ موجود ہے، اس کی سماعت کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ دنیا کا دستور ہے نا کہ دربان، چوکیدار، خادم، اس سے زیادہ پاورفل اس کا آقا ہوتا ہے۔ جبھی تو چوکیدار، دربان، خادم باہر ہوتا ہے، مالک جو ہوتا ہے وہ گھر کے اندر ہوتا ہے۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پر انوار پر موجود فرشتہ وہ اتنی سماعت رکھتا ہو، اچھا پھر سماعت ہی نہیں، وہ ریکگنائز بھی کر لیتا ہے، پہچان بھی لیتا ہے کہ کس نے درود پڑھا ہے۔ آج کل ایک ہمارے موبائل فون میں ایک ایسی فیسلٹی آ گئی ہے، ایک ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ ہمیں دنیا سے کہیں بھی کوئی کال کرتا ہے، اگر اس کا نمبر ہمارے پاس سیو ہے تو اس کا نام لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ فلاں کی کال آ رہی ہے، جس کو ہم کالر آئی ڈی کہتے ہیں۔ سائنس نے ترقی کر لی ہے، کالر آئی ڈی تو بنا لی، لیکن ابھی تک دنیا میں کوئی ایسی ترقی نہیں ہوئی ہے کہ کال آئے تو یہ بھی پتہ چل جائے کہ فون کرنے والے کے والد کا نام کیا ہے۔ مگر وہ فرشتہ یہ بھی پہچانتا ہے کہ جس نے درود پڑھا اس کے والد کا نام یہ ہے۔ تو جب فرشتے کے علم کا عالم یہ ہے تو فرشتوں کے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ تو نیت کر لیں انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا پاکیزہ کلام، اور اس کلام میں ہمارے لیے بہت سارے پیغامات، بہت ساری نصیحت کی باتیں اور میسیجز ہیں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہماری اکثریت اخبار پڑھتی ہے، ناول پڑھتی ہے، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، ای میل پڑھتے ہیں، کمپیوٹر پر میسیجز پڑھتے ہیں، دنیا بھر کی ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں، نہیں پڑھتے تو قرآن نہیں پڑھتے، رب کا کلام نہیں پڑھتے، اور جب قرآن سے دور زندگی گزاریں گے تو نور قرآن کیسے حاصل ہوگا۔ اللہ کا یہ کلام ہمارے لیے ہے، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہو کر ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن پاک میں کیسے کیسے واقعات موجود ہیں، پڑھیں تو پتہ چلے، اور پھر ان واقعات میں ہمارے لیے کیسا کیسا درس ہے، جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ آج میں اپنے اس بیان میں ایک قرآنی واقعہ پیش کروں گا، اس واقعے سے ہم سب کے لیے میسج کیا ہے یہ غور سے ہم نے سننا ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی قوم کے 70,000 افراد عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایکا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی کے ساتھ، بڑی خوشحالی کے ساتھ گزر بسر کرتے تھے، بڑے ویل سیٹ تھے۔ ان سب کا کاروبار مچھلیاں پکڑنا تھا، کیونکہ سمندر کا کنارہ تھا، مچھلی پکڑتے اور اسے بیچ دیا کرتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لیا، اور ہفتے والے دن، سنیچر والے دن، اس قوم کو شکار ان پر حرام قرار دے دیا۔ پورا ہفتہ شکار کرو، ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا۔ اب ہوتا یہ تھا، امتحان تھا، عام دنوں کے مقابلے میں ہفتے والے دن مچھلی زیادہ نظر آتی تھی۔ اب یہ کہتے ہفتے والے دن منع ہے اور ہفتے والے دن ہی مچھلی زیادہ نظر آتی ہے۔ اب شیطان نے ان لوگوں کو ایک ہیلا سجایا، ایک بہانہ سکھایا کہ ایسا کرو، چھوٹی چھوٹی نالیاں بناؤ، ان نالیوں کے ذریعے پھر حوض بناؤ، اس حوض میں سیٹرڈے والے دن، ہفتے والے دن پانی بھر لیا کرو، مچھلیاں حوض میں آ جائیں گی، نالی کو بند کر دینا، اتوار والے دن مچھلیاں نکال لینا۔ آج بھی شیطان بہت سارے لوگوں کو گھماتا ہے نا، یوں نہیں یوں کر لو، یوں نہیں یوں کر لو، ایسا تھوڑی یہ صحیح ہے۔ سود بنا تھا تو کہتے سود نہیں، یہ تو نفع ہے، یہ تو انٹرسٹ ہے، یہ تو پروفٹ ہے، سروس چارجز ہے۔ مختلف ہیلے بہانوں سے آج بھی شیطان لوگوں کو گھماتا ہے۔ اس زمانے میں بھی گھمایا، وہ لوگ مان گئے کہ یہ ٹھیک ہے، حالانکہ تھا تو یہ بھی شکار، کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں بات برابر ہے۔ بہرحال اب ان لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا، ہفتے کے لیے اس طرح حوض بنانا شروع کر دی۔ تھوڑے عرصے کے بعد حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس قوم پر آئے، تو آپ نے دیکھا کہ اس قوم نے تو اللہ کے فرمان کی نافرمانی کی ہے، ہفتے والے دن شکار کر رہے ہیں۔ اچھا، جو لوگ الگ ہو گئے تھے نا، انہوں نے کیا کیا، بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی، کہ ہم تم سے نہ کوئی میل ملاپ، نہ کوئی کاروبار، نہ ملنا جلنا، تم اللہ کے نافرمان ہو، ہم تم سے رابطہ نہیں رکھیں گے۔ بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ قوم کے 12,000 افراد تھے یہ، جنہوں نے ہیلے بہانے سے اللہ کی نافرمانی کی، یہ 12,000 افراد تھے،
تو حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں دیکھا تو پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے لیے ان لوگوں پر لعنت فرمائی، آپ نے ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرما دی۔ اب کیا ہوا غور سے سنیے میرے یہاں پوکھرا میں موجود عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین۔ اب کیا ہوا کہ دوسرے دن جب صبح ہوئی تو کوئی بھی ادھر سے اس دیوار کے اس طرف سے یہاں نہیں آیا، حالانکہ تھے یہ آپس میں رشتہ دار، آنا جانا تھا، یہاں کوئی نہ آیا، کوئی آواز بھی نہیں۔ جب ان کو دیکھنے کے لیے لوگ دیوار سے چڑھے کہ دیکھے تو صحیح پیچھے والے لوگوں کا حال کیا ہے، تو قرآنی واقعہ بتا رہا ہوں۔ جب دیکھا تو حیران رہ گئے کہ وہ 12,000 افراد بندر بن چکے تھے، منکی بن چکے تھے، انسان بندر بن چکے تھے۔ اب یہ لوگ حیران، اب دروازہ کھولا گیا، وہاں گئے، جب اس طرف گئے تو وہاں جا کر کیا دیکھا کہ لوگ بندر ہیں۔ اب وہ بندر جو تھے وہ ان کے پاس آتے، ان کے کپڑے سونگھتے، اپنے رشتہ دار کو پہچان لیتے، مگر خود بات نہ کر پاتے تھے۔ اپنے رشتہ داروں کے قریب یہ بندر آ کر رونے لگ گئے، مگر یہ رشتہ دار نہیں پہچانتا تھا کہ یہ میرا چاچا ہے یا ماموں ہے، یہ میرا رشتہ دار کون ہے، بندر نظر آ رہا ہے۔ 3 دن تک وہ قوم زندہ رہی، روتے رہے، بھوکے پیاسے رہے، اور یہ 12 کے 12,000 افراد ہلاک ہو گئے۔ قرآن میں یہ واقعہ موجود، سورہ اعراف آیت نمبر 163 تک 166 میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ 9ویں پارے میں ہے۔ ہم پڑھے تو ہمیں پتہ چلے نا کہ پچھلی قوموں کے کیا حالات رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے، کونوا قردۃ خاسئین، قرآن کہتا ہے۔ اور پھر قرآن نے آگے کیا فرمایا فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ یہ قرآن کا واقعہ عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، مگر عبرت اور نصیحت تو اسے ملے گی نا جو قرآن پڑھے گا، جو اسے سمجھے گا، علماء کے پاس جائے گا کہ بتاؤ اللہ کے کلام میں کیا لکھا ہے۔ ہمیں جناب دنیا کے بڑے بڑے واقعات پتہ ہیں، نیپال کس سن میں آزاد ہوا، اس کا پہلا سردار بادشاہ کون تھا، اس ملک میں کون سا پارلیمنٹ ہے، برابر ملک ہند ہے، ہند کے جناب کون کون سے صدر رہے۔ ہمارے بچوں کو کرکٹ ٹیمیں، فٹ بال ٹیمیں، دنیا بھر کے کھلاڑیوں کے نام پتہ ہیں۔ ارے قرآن میں کون کون سے واقعات ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، اللہ کے نبیوں کے نام پتہ ہیں، ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے واقعات پتہ ہیں۔ غور کیجئے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا توجہ کیجئے کہ یہ واقعہ ہم میں سے پہلے کتنوں نے سنا۔ اب اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا کہ اس قوم نے اللہ کی نافرمانی کر کے مال کمایا، ایک بات نہ مانی، وہ قوم بندر بنا دی گئی، اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ مگر آج مسلمان کہنے والا اللہ کی کون سی بات مان رہا ہے، ساری ہی رب کی مرضی کے خلاف کام ہو رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ نماز پڑھنے کا مسلمان کے پاس ٹائم نہیں ہے، جب روزی کمانے جاتا ہے یہ سوچتا ہی نہیں کہ حلال کما رہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں، بس پیسے چاہیے۔ یہ بتاؤ پیسے ملیں گے کدھر سے؟ چاہے جھوٹ بول کر ملیں، چاہے ملاوٹ کر کے ملیں، چاہے سود لے کر ملیں، بس پیسے چاہیے۔ 1 کا 10، 10 کا 100، 100 کا 1000، 1000 کا لاکھ، یہ ملٹی پلائی کہاں سے ہوگا یہ بتا دو۔ یہ حلال ہے یا حرام؟ یہ لقمے جو خود کھا رہے ہو، اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہے ہو، کبھی سوچا کہ یہ حلال کے لقمے ہیں یا حرام کے؟ ایک بار اس قوم نے حرام کمایا، ہفتے کے دن شکار منع تھا، شکار کیا، اس قوم کو بندر بنا دیا گیا۔ ٹھیک ہے آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آ رہا، لیکن ایک دن ہوگا جب ہم سے سوال کیا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم،
پھر ایک دن ضرور تم سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ مال و دولت کماتے وقت سوچتے ہی نہیں کہ میں حلال کما رہا ہوں کہ حرام کما رہا ہوں. اللہ کے فرمان پر دن اور رات گزر رہے ہیں مگر نافرمانی پر نافرمانی کیے جا رہے ہیں. یہ زندگی اچھی نہیں ہے. ہم سب نے مرنا ہے، ہم سب نے قبر میں جانا ہے. حلال کمانے والا بھی قبر میں جائے گا، حرام کمانے والا بھی قبر میں جائے گا، نمازیں پڑھنے والا بھی قبر میں جائے گا، نمازیں قضا کرنے والا بھی قبر میں جائے گا، اپنے ماں باپ کا فرما بردار بھی قبر میں جائے گا، ماں باپ کو ستانے والا بھی قبر میں جائے گا، شراب پینے والا بھی قبر میں جائے گا، جوا کھیلنے والا بھی قبر میں جائے گا، لوگوں کو ستانے والا، ظلم کرنے والا، بے حیائی کے کام کرنے والا، بدکاریاں کرنے والا، نامحرم عورتوں سے دوستیاں لگانے والا، فلمیں ڈرامے دیکھنے والا، گانے باجے سننے والا، سب قبر میں جائیں گے. اور پھر قبر میں کیا ہوگا؟ وہاں یہ پیسہ کام نہیں آئے گا، وہاں یہ دوست کام نہیں آئیں گے، وہاں ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے، کوئی ساتھ نہ ہوگا. اگر اس دن رب ناراض ہوا تو کیا کریں گے؟ قبر میں سوال ہوگا، مر ربک، بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ایک بڑا پیارا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتاؤ اس مبارک ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتے تھے، جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہوگی، اللہ کی ناراضگی میں گزاری ہوگی. علماء لکھتے ہیں اس کو جواب نہیں آئے گا. ہائے ہاتا لا ادری، ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا. وہ یہ پکارے گا اور پھر قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی. اے بڑے بڑے گھر کے خواب دیکھنے والوں، اے نرم و گداز بستر کے لیے، اے اچھے اور بیڈ روم اور ڈرائنگ روم بنانے کے لیے حرام کمانے والوں، آج تو اچھے اچھے گھر بنا لو گے، اگر قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے تو کیا جواب دو گے؟ گھر میں کتنے سال رہو گے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال؟ قبر میں تنہا ہو سکتا ہے ہزاروں سال رہنا پڑے. اس قبر کی کیا تیاری کی ہے؟ اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو حرام کماتے ہیں، جو اس طویز کو اٹھا دیتے ہیں کہ بس پیسہ آنا چاہیے، بیلنس بڑھنا چاہیے، وہ حرام کمائی انہیں کیسے برباد کر سکتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عبرت نشان ہے. میں اس آقا کا فرمان سنا رہا ہوں جس کا آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے، جن پر میں نے بھی ایمان لایا ہوں، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. وہ آقا فرماتے ہیں جو شخص حرام مال کماتا ہے اور پھر صدقہ کرتا ہے. کچھ لوگ حرام کما کر کہتے ہیں چلو بھائی صدقہ کر دیتے ہیں، مسجد میں بھی پیسے دیتا ہوں، میں تو غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں. سنو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو شخص حرام مال کماتا ہے پھر صدقہ کرتا ہے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس سے خرچ کرے گا تو اس کے لیے اس میں برکت نہ ہوگی، اور اس کو پیچھے چھوڑ کر مرے گا تو یہ اس کے لیے دوزخ کا زادہ راہ ہوگا. تینوں پوزیشنیں خراب ہو گئی نا. صدقہ کرا تو قبول نہیں، خرچ کرے گا تو برکت نہیں، چھوڑ کر مرے گا تو جہنم کا سامان. کس کام کا یہ پیسہ؟ یاد رکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، وہ گوشت ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا جو حرام میں پلا بڑا ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. سوچو، جو اپنے بیوی بچوں کے لیے، جو اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے کیسی شرمندگی ہوگی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سنیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مومن کو اپنا دین بچانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، ایک غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگنا پڑے گا. تو اس وقت روزی اللہ عز و جل کی ناراضگی ہی سے حاصل کی جائے گی. تو پھر آدمی اپنی بیوی بچوں کی وجہ سے ہلاک ہوگا. اگر بیوی بچے نہ ہوں تو والدین کی وجہ سے ہلاک ہوگا، والدین نہ ہوئے تو رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی وجہ سے ہلاک ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کیسے؟
یعنی حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ آقا کوئی کیا اپنے ماں باپ کی وجہ سے بھی ہلاک ہو سکتا ہے، اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے بھی ہلاک ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، وہ اسے تنگ دستی پر آر دلائیں گے۔ بیوی بچے کہتے ہیں نا تمہارے پاس ہے ہی کیا، پڑوسی کو دیکھو اتنا بڑا گھر بنا لیا، اس نے اتنی بڑی گاڑی لے لی، نیا فرنیچر لے لیا، گھر والے اسے شرم دلائیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اور بندہ ان کے شرم دلانے کی وجہ سے، ماں باپ کے طعنوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے کاموں میں مصروف کر دے گا اور انہی کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا۔ بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کرنے چلے ہو، کدھر گیا بھروسہ، کدھر گیا توکل؟ ارے بچپن سے ایک جملہ سن رہے ہیں، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، مگر آج انسان کو جلدی اتنی ہے کہ سمجھتا ہے حرام نہیں کماؤں گا تو اللہ کی طرف سے ملنا نہیں۔ یہ بے وقوفی ہے، یہ انسان کی بے وقوفی ہے۔ ارے اللہ دینے والا ہے، آپ صبر کرتے، آپ بھروسہ کرتے اس پر، وہ پہلے سے زیادہ عطا فرمائے گا، خوب عطا فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نے فرامین سنے، آج کل بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہتے دعا کر دیں، بڑی دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کسی مقام سے گزرے، وہاں کیا دیکھا آپ نے کہ ایک شخص ہاتھ اٹھائے بڑی رقت کے ساتھ روتے روتے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کافی دیر تک اسے دیکھتے رہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میرے رحیم کریم پروردگار، اس بندے کی دعا قبول کیوں نہیں فرماتا؟ میرے مولا اتنا رو رہا ہے، گر گڑا رہا ہے، اس پر کرم فرما دے۔ کیا ارشاد ہوا؟ اللہ نے فرمایا، وہی نازل فرمائی، اے موسیٰ اگر یہ شخص اتنا روئے کہ روتے روتے اس کا دم نکل جائے، یہ مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لیں، اے موسیٰ میں نے اس کی دعا پھر بھی قبول نہیں کرنی۔ عرض کی میرے مولا اس کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا، یہ حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے اور اس کے گھر میں حرام مال ہے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیو غور کیجئے، یہ ہے حرام مال کی نحوست کہ جو حرام کماتا ہے اس کی عبادتیں بھی قبول نہیں، اس کی دعائیں قبول نہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھا ایک اور بڑی ڈرا دینے والی روایت اور ایک غلط فہمی بھی دور کرتا چلو۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ قیامت میں ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس نے حرام مال کمایا ہوگا، حرام جگہ خرچ کیا ہوگا، حکم دیا جائے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ پھر دوسرا شخص لایا جائے گا جس نے حلال طریقے سے مال کمایا ہوگا اور حرام جگہ پر خرچ کیا ہوگا۔ ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں کہ جو بڑی محنت کے ساتھ حلال کماتے ہیں مگر خرچ حرام کاموں میں کرتے ہیں، معاذ اللہ شراب پینے میں، جوا کھیلنے میں، بے حیائی کے کاموں میں، کمایا حلال تھا، خرچ حرام کیا، حکم ہوگا اسے بھی جہنم میں لے جاؤ۔ اب تیسری کیٹیگری فرمایا وہ ہوگا جس نے حرام طریقے سے کمایا ہوگا، حلال کام میں خرچ کیا ہوگا۔ آج کل بعض لوگ جو ڈنڈی مار کے کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، جھوٹ کا کام کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، سود کا کام کرتے ہیں، وہ اپنے دل کو کس طرح مطمئن کرتے ہیں کہ یار میں غلط کام تو کرتا ہوں لیکن میں چندہ بھی بہت دیتا ہوں مسجد کو، میں غریبوں کی مدد بھی کر دیتا ہوں، میں حج بھی کر لیتا ہوں، میں عمرہ بھی کر لیتا ہوں، تو دل ہی دل میں اپنے آپ کو منا لیتے ہیں کہ جناب وہ بیلنس ہو جاتا ہے، غلط کماتا ضرور ہوں مگر کام اچھے کر لیتا ہوں۔ تو یہاں بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ یاد رکھیے اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی کو پسند فرماتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے حرام کمائیں اور وہی حرام اس کی بارگاہ میں پیش کر دیں، کیسے قبول ہوگا؟ اس کو مثال کے طور پہ سمجھیے، آپ کسی بہت بڑی شخصیت کے پاس، کسی بادشاہ کے پاس، کسی وزیر کے پاس جائیں، اس کے گھر دعوت پر، ٹھیک ہے، اور دعوت میں جا کر اس کو تحفے میں ایک بہت اچھے پیکٹ کے اندر ایک بوتل دیں، مگر اس بوتل کے اندر پیشاب بھر کے دے دیں۔ اب بادشاہ نے جب وہ تحفہ دیکھنا ہے تو راضی ہونا ہے یا ناراض ہونا ہے کہ تحفے میں پیشاب کی بوتل دے گیا؟ تو اللہ کی بارگاہ میں بھیج رہے ہو اور ناپاک مال بھیج رہے ہو، وہ منہ پر مار دیا جائے گا۔
وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھیں، حلال کما کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اس کی برکت ملنی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا جس نے حرام کما کر حلال خرچ کیا ہوگا۔ پھر چوتھا شخص لایا جائے گا جس نے حلال کمایا ہوگا، حلال خرچ کیا ہوگا، اس سے سوال و جواب ہوں گے۔ یہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو ہم نے سمجھنا ہے۔ پیسہ کمانا بڑا آسان ہے، مال گھر لے جانا بڑا آسان ہے، مگر یہ چیک کیجئے کہ میں حلال لے جا رہا ہوں یا حرام لے جا رہا ہوں۔ اور جو حلال کماتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، سنیے ایسے ایسے فضائل ہیں حلال کے کہ بندہ سنے تو اس کا ایمان تازہ ہو جائے۔ ایک بار حضرت سیدنا سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میں ایسا بن جاؤں کہ میری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں۔ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہم مستجاب الدعوات بن جائیں، جو دعا مانگے قبول ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ نہ فرمایا اے سعد اتنے روزے رکھو، اتنی تلاوت کرو، اتنے حج کرو، اتنی سجدے کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے سعد اپنی غذا کو پاکیزہ کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اپنے لقمے چیک کیجئے، یاد رکھیں غذا پاک ہوگی تو دعائیں قبول ہوں گی، برکتیں نصیب ہوں گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے، بے شک بندہ جب حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ جس کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو، جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کرو۔ ہم توکل ہمارا کہاں گیا؟ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اگر میں حرام کام چھوڑ دوں گا، غلط کام چھوڑ دوں گا تو میری روزی کا کیا ہوگا؟ مجھے آج راستے میں بتا رہے تھے کہ اسلامی بھائی کہ مسلمان کہلانے والے وہ شراب کا کاروبار کرتے ہیں۔ مسلمان کہلانے والے ایسی جگہ پر نوکری کرتے ہیں جہاں شراب بنائی جاتی ہے۔ ارے تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ حرام کے لقمے گھر لے جا کر کیا کرو گے؟ یہ اپنے بچوں کو کھلاؤ گے؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ صبر کرو، اگر نہیں ملتا کام کوئی بات نہیں، میرے رب نے رزق کا وعدہ کیا ہے، وہ تمہیں پہنچا کر رہے گا۔ قرآن پاک کی ایک آیت سبحان اللہ، ہو سکے تو اسے یاد کر لیجئے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ فرمایا قرآن پاک میں اپنے سارے کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، سونپ دو اللہ کے سپرد کر دو، بے شک وہ رب کریم اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، ملاحظہ فرماتا ہے، ضرور کرم فرمائے گا۔ ارے آج اگر تھوڑی سی تنگی آئی تو حرام کی طرف چلے گئے، برے کام کی طرف چلے گئے، اللہ پر بھروسہ کہاں گیا؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو بھروسہ کرتا ہے، سنو قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے کافی ہے۔ بھروسہ تو کرو نا رب پر، یقین کرو اس پر، چھوڑ دو اپنی فکریں۔ توکل حدیث پاک کا خلاصہ ہے، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ عز و جل پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جس طرح پرندے کو رزق عطا فرماتا ہے۔ صبح گھر سے نکلتا ہے خالی پیٹ ہوتا ہے، واپس آتا ہے پیٹ بھر کر واپس آتا ہے۔ وہ رب جب پرندے کو پہنچاتا ہے تو ہمیں نہیں پہنچائے گا؟ بھروسہ تو کرو نا، صبر تو کرو، توکل تو کرو۔ یہ فکریں پالی ہوئی ہے کہ کل کا کیا ہوگا، کھانے کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا۔ ارے جس نے بنایا ہے وہی انتظام فرمائے گا۔ جو ٹینشن ہمیں کرنی نہیں ہے ہم اس ٹینشن میں پڑ گئے۔ ارے جس چیز کا وعدہ ہے، رزق موت کی طرح بندے کو تلاش کرتا ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ میرے جو بزرگ بیٹھے اس بات کی تائید کریں گے کہ بعض اوقات آپ کبھی دکان پر کاروبار کرنے بیٹھے ہوتے ہیں، سارا دن کوئی گاہک نہیں آتا،
اچانک جب دکان بند کرنے لگتے ہیں تو کوئی آ جاتا ہے، رکو 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 بند نہ کرو، مجھے یہ سودا دے دو. یہ آپ کا رزق تھا جو آپ تک پہنچایا گیا. ہمیں جو ملنا ہے وہ مل کر رہے گا. ارے ٹینشن اس کام کی لے لی جو ہماری تھی نہیں، اس کام کو بھول گئے جس کی ٹینشن لینی تھی. رزق کا وعدہ ہے، مغفرت کا وعدہ نہیں. فکر کرو مغفرت کی کہ بخشا جاؤں گا کہ نہیں، ایمان سلامت لے کر قبر میں جاؤں گا کہ نہیں، اس کی کسی کو ٹینشن نہیں ہے. ٹینشن یہی ہے کہ گھر بنانا ہے، گاڑی خریدنی ہے، بچوں کی شادیاں کرنی ہے. ارے اللہ نے مجھے بنایا ہے، اللہ نے بچے دیے، وہی انتظام فرمائے گا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. وہ رب کریم اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، ضرور کرم فرمائے گا. ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے. بعض اوقات جب کمی ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم رو رہے ہوتے ہیں. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، ایک مثال دیتا ہوں. آپ کا بچہ، اس کا گلا خراب ہو، بخار ہو، طبیعت ٹھیک نہ ہو، رو رہا ہے کہ ابو میں نے آئس کریم کھانی ہے، میں نے چاکلیٹ کھانا ہے، میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے. آپ پلائیں گے اسے؟ جواب دیجئے. نہیں پلائیں گے. شاید آئس کریم کھلائیں گے؟ رو رہا ہے آپ کے سامنے پھر بھی نہیں کھلائیں گے. کیوں نہیں کھلائیں گے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اس کو آئس کریم دوں گا تو گلا خراب ہو جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی. حالانکہ وہ رو رہا ہے. بتائیے اس کو رونے دینا، آئس کریم نہ دینا، تڑپتے رہنے دینا، یہ محبت ہے یا ظلم ہے؟ بتائیے. محبت ہے. بچے کو رلا رہے ہو پھر بھی کہتے ہو محبت ہے. تو آپ کہیں گے جناب ہمیں پتا ہے کہ ہمارے بچے کے لیے کب کیا اچھا ہے. اب مجھے بتاؤ، تم باپ ہو کر جانتے ہو بچے کے لیے کب کیا اچھا ہے، وہ رب نہیں جانتا میرے لیے کب کیا اچھا ہے؟ بچہ رو رہا ہے، تم نہیں دے رہے. کیوں نہیں دے رہے؟ کہ جانتے ہو اس کو دوں گا تو طبیعت اور خراب ہو جائے گی. میں بھی رو رہا ہوں، میں بھی مانگ رہا ہوں، میں بھی گر گڑا رہا ہوں، وہ رب نہیں دے رہا. ارے وہ بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے. وہ نہیں دے رہا، وہ پھر بھی اچھا کر رہا ہے. وہ عطا نہیں کر رہا، بہتری کر رہا ہے. ارے وہ جانتا ہے ابھی دے دوں گا تو بگڑ جائے گا، ابھی دے دوں گا تو غلطی کرے گا، یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے. ارے رب نہ دے اس میں بھی میں خوش ہوں کہ وہ مجھے ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے. بھروسہ تو کرو اپنے رب پر. کوئی چیز نہیں ملتی تو شکوہ شروع، شکایت شروع کہ میرا رب مجھے نہیں دے رہا. ارے مجھے بنانے والا جانتا ہے کہ میرے لیے کب کیا بہتر ہے. اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھو. فَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. میں اپنے سارے کام اپنے رب کو سپرد کرتا ہوں. کر دو سپرد، وہ ضرور کرم فرمائے گا، وہ ضرور مدد فرمائے گا، وہ ضرور حل فرمائے گا. مگر بات وہی ہے کہ ہمیں بھروسہ ہی نہیں رہا اپنے مولا پر. ہم چل جاتے ہیں رانگ نمبر کی طرف، شارٹ کٹ کی طرف کہ جلدی پیسے کما لوں، جلدی مسئلے کو حل کر لوں. ارے ایسا نہ کرو. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ایک بار ایک مسجد میں تشریف لے گئے. جب مسجد میں گئے تو آپ نے ایک لباس اپنا پہنا ہوا تھا. باہر ایک شخص کو کہا کہ پکڑو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. باہر آئے تو وہ شخص لباس سمیت غائب. آپ کو بڑا افسوس ہوا کہ میرا لباس چوری کر کے چلا گیا. تھوڑا آگے گئے تو وہی لباس ایک دکان میں پڑا ہوا تھا. آپ نے کہا یہ کدھر سے ملا؟ دکاندار نے کہا ابھی ابھی ایک بندہ آیا اور 2 دینار میں مجھے بیچ کر گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے لیے 2 دینار حلال کے لکھے تھے. میں نے نیت کی تھی کہ جب مسجد سے باہر آؤں گا تو 2 دینار اسے تحفے میں دوں گا. حلال ملنے تھے، صبر نہ کیا، وہی 2 دینار چوری کر کے حرام سے کما لیے. ہم یہی تو کرتے ہیں نا، تھوڑے اور مل جائیں، تھوڑے. ارے صبر کرو، وہی حلال سے مل جانا ہے. اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو، اللہ پر یقین کرنا سیکھو، وہ ضرور عطا فرمائے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. جس نے دنیا میں شراب پی اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہ آخرت میں شراب طہور نہ پیے گا. کیوں پیتے ہو یہ گندی شراب جو عقل کو بھی معوف کر دیتی ہے، جو بہن اور ماں کی تمیز اٹھا دیتی ہے. ایک اسلامی بھائی ہمارے ساتھ قافلے میں تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ عبدالحبیب بھائی میرے برابر میں بہت بڑا گھر ہے، بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں وہ لوگ.
اور میں جب بھی ان سے ملتا تھا بڑے باوقار بڑے سلجھے ہوئے لوگ لگتے تھے. رات 3 بجے ایک بار مجھے ایئرپورٹ جانے کے لیے گھر سے نکلنا پڑا تو میں نے دیکھا کہ گاڑی میں وہ آیا, اس کے دوست اسے زبردستی باہر نکال رہے تھے, شراب کے نشے میں دھت تھا, اس بندے نے وہیں کھڑے کھڑے اپنے کپڑے اتار دیے. اتنا بڑا سرمایہ دار کپڑے اتار ننگا ہو گیا روڈ پر, اس کے دوست سے سمجھا رہے ہیں مگر اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی. شراب کے نشے میں دھت ہو گیا, تمیز ہی ختم ہو گئی. ارے ایسی شراب پیتے ہو جو تمہیں یہ خیال نہ دے کہ تم کپڑے میں ہو کہ ننگے ہو, تمہاری ماں کھڑی ہے کہ تمہاری بیوی کھڑی ہے, ایسی چیز پیتا ہے مسلمان. خدا را توبہ کر لو. آؤ آج نیت کرتے ہیں, پکی نیت, سچی نیت, آج کے بعد شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے, اور انشاءاللہ دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی شراب سے روکیں گے. کہیے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے